अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ माइदा वहीद। प्रोग्राम जहाँ स्पेशल में आज फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इसी तरह हमेशा हमारी जैसे पहले कोशिश रहती है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ। तो आज भी हम आपकी खिदमत में इसी तरह हाजिर हैं। हम आपके सामने कुछ ऐसी मालूमात लेकर आए हैं कि जिनका जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ कि 1-2 दिन बाद जो है वो माह रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। हमारे लिए बहुत ही बाबरकत महीना है, साल में एक दफ़ा माह रमज़ान का महीना आता है और हम बहुत ही जोशो खरोश से पूरे माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं। इसमें एक पॉज़िटिव पॉइंट ये है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो उसमें हमें सबसे पहले जो है वो सब्र मिलता है। सब्र इस लिहाज से कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि जब हम सुबह अफ्तारी सहरी करते हैं और उसके बाद जब हमारी अफ्तारी होती है तो उस दौरान जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा हमें एहसास होता है कि हमारे से जो नीचे तबके के लोग हैं उन पर सारा दिन भूखा रहकर क्या गुजरती होगी। मैं आपको बताती चलूँ हमारे जो पाकिस्तान में है ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हम अपनी ख्वाहिशों को देखते हैं और जब हम उन बच्चों को देखते हैं और फिर जब जैसे हमारा रोज़ा होता है तो उस रोज़े से हमें बड़ी सीख मिलती है। हम लोग जब उन बच्चों को देखते हैं कि हम सारा दिन भूख प्यास काटते हैं तो उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। तो आज हम जो है और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, रुयत हलाल कमेटी जिसका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार होता है हमारे ये जब चाँद नज़र आता है और वो हमें इस चीज़ की मुबारकबाद देते हैं कि अब चाँद नज़र आ गया है और कल हमारा रोज़ा है। तो आज का जो मेरा जो बेसिकली टॉपिक था ना वो भी इसी चीज़ को लेकर है। हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक पर बात कर कर कुछ ऐसी मालूमात आपके सामने रखें जो हमारे ज़हन में सवालात थे, हम उनके जवाबात आप तक पहुँचाएँ। तो हमेशा की तरह हमारे साथ कोई ना कोई बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं। आज भी फिर एक बार हमारे साथ तहरीक हई अल फलाह के चेयरमैन मौजूद हैं जनाब अतहर अहमद कुरैशी साहब। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, एक बार फिर से उन्होंने हमारे यहाँ प्रोग्राम में आकर हम बहुत कीमती टाइम निकाला। तो सबसे पहले उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं करती हूँ। मैं और मेरी टीम और हमारा चैनल उनका बहुत ज़्यादा गुज़ार है। हमेशा वो आते हैं और आपके सामने जो वो इस तरह की मालूमात और आपके सामने वो पेश करते हैं कि आप तक हम हमेशा हमारी कोशिश रहती है तो हम आपके सामने आज फिर इन मौज़ू पर बात करेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो सवालात हमारे हैं वो हम उनसे उनके जवाबात जान लें। तो सबसे पहले मैं उनसे बात शुरू करती हूँ। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सर सलाम सबसे पहले तो वालेकुम। बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आप हमारी खिदमत में इस तरह हाजिर हुए हैं इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर। तो सर मुझे बताइएगा जो ये माह रमज़ान और रुयत हलाल कमेटी है बहुत अहम किरदार है इसका, क्योंकि यही हमारी रुयत हलाल कमेटी रमज़ान से एक दिन पहले बैठती है और फिर रमज़ानुल मुबारक का जब चाँद नज़र आता है तो वो हमें माह रमज़ानुल मुबारक की जो है वो खुशखबरी देती है। तो हमारे ना कुछ पाकिस्तान के मुल्कों में, कुछ बाहर के मुल्कों में ये एक बड़ी चीज़ देखी जाती है कि जैसे सऊदी अरब है, उसमें एक दिन पहले रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाता है। हमारे पाकिस्तान में एक दिन बाद चाँद नज़र आता है। ये क्या चक्कर है? दुनिया भी एक ही है हमारी, चाँद भी एक ही है, तो ऐसा क्या सिस्टम होता है कि वहाँ एक दिन बाद नज़र आता है, यहाँ एक दिन बाद जो है वो नज़र आता है? कुछ इसके बारे में आप हमें इसकी वजूहात से आगाह कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रुयत हलाल कमेटी का वजूद कैसे आया। जी, बिल्कुल, ये जब हम आइन 1973 का तश्कील पा रहा था बिल्कुल। तो उसमें चूँकि बहुत से मसाइल का हल निकाला गया था ताकि कौम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, सही, एक उसको इकट्ठा करना मकसूद था। और ये काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अंजाम किया। उसमें रुयत हलाल कमेटी का तज़किरा है और उसमें ये इसका असल मकसद ये था कि एक ऐसी कमेटी बना दी जाए
صحیح جو چاند کے بارے میں، اور ہم عوام کو آگاہ کریں، اور ہم ایک دن ایک ہی وقت پر نماز اور نماز عیدین اور ماہ رمضان اور یا دوسرے جو 12 مہینے ہیں ان کے ایک ٹائم تعین ہو جائے اور پوری قوم متحد ہو کر اس پر عمل پیرا ہو، اس کی برکات سمیٹیں۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ چاند ایک دن کہیں نظر آتا ہے، سعودی عرب میں تو ایک دن بعد پاکستان میں نظر آتا ہے، تو یہ تو مختلف اوقات ہوتے ہیں، چاند اور سورج کی گردش ہوتی ہے، اس میں یہ کام چلتا ہے۔ سب سے پہلے انڈونیشیا میں فجر کی اذان ہوتی ہے، جو ہوتے 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 پاکستان میں جب پہنچتی ہے تو وہاں انڈونیشیا میں ظہر کا ٹائم ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ پورے روئے زمین میں اذان کی آواز ہمیشہ گونجتی رہتی ہے کسی نہ کسی ملک میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ کراچی میں آدھا گھنٹے کا یا 20 منٹ کا فرق ہے نماز میں، روزہ افطار میں، روزہ رکھنے میں، یہ تو اپنے ملک کے اندر ہی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ روت حلال کمیٹی بنائی گئی تھی، یہ نہیں کہ یہ صرف ماہ رمضان کا یا عیدین کا چاند دیکھنے کے لیے مقرر ہے، یہ 12 جو اسلامی مہینے ہیں ان کے بارے میں یہ چاند کا تعین کر کے لوگوں کو بتاتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ سوائے ماہ رمضان کے چاند پہ اس کے علاوہ کسی دوسرے رمضان کے اس پہ بحث نہیں ہوتی۔ 10 مہینے بڑے سکون کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ماہ رمضان اور عیدین کیونکہ یہ مسلمانوں کے اہم مذہبی دن ہیں اور باعث برکت ہیں، رحمتوں والے ہیں، بس یہاں آ کے تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور روت حلال کمیٹی کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک دن تعین کر لیا جائے کہ یہ ماہ رمضان آیا ہے اور یہ نماز عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ لیکن یہ 2 چاندوں کے علاوہ ہمارے 10 ماہ کے جو چاند ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور اس میں بھی اختلاف تو میں تو روت حلال کمیٹی میں جہاں ہر قسم کے ہر مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ماہر فلکیات بھی ہوتے ہیں، موسمیات والے بھی ہوتے ہیں، تو پھر یہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ اور جو اختلاف ہوتا ہے وہ آج کل پشاور کی قریب جو مسجد ہے قاسم خان اور اس کے جو مولوی صاحب ہیں پوپل زئی صاحب، ان کے درمیان زیادہ اختلاف ہوتا ہے، تو میری روت حلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انہیں بھی اس کمیٹی میں شامل کر لیں یا پشاور جا کر اجلاس کر لیں، تو یہ مسئلہ کافی حد تک کور ہو جائے گا۔ اچھا سر، آپ نے ابھی یہ اختلاف کی بات کی ہے، تو جو علماء اکرام ہیں وہ تو ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے پاکستان میں یہ ان پر اختلافات کیوں آتے ہیں؟ اصل میں تمام علماء کرام جو ہیں نا ان کے دوسرے جیسے سعودی عرب کی دیکھ لیں، وہاں پر بھی روت حلال کمیٹی ہے اور وہ چاند کا اعلان کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن ان کے اوپر جو ایک وزارت مذہبی امور ہے یعنی ریلیجس جس نے اسلام کو دیکھنا ہے، وہاں پر کوئی بھی بندہ اختلافی نوٹ نہیں کر سکتا، ان کا کام صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے مطابق چلنا ہوتا ہے، جبکہ یہاں مختلف لوگ فقہ کے لوگ بیٹھے اور ان کی کوشش ہوتی ہے، اور غیر ملکی ایجنٹ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں آئیں، ان کو رائے دیتے ہیں کہ یہ جو ماہ رمضان ہے برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اگر آپ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اگر آپ اس میں جائیں اور ایک دن اگر آپ نے پہلے روزہ رکھ لیا، اب وہ پتہ نہیں وہ جفت میں آ رہی ہے یا تاج میں آتی ہے، اگر ایک دن بعد رکھوا دیا تو پھر بھی وہ ہماری طاق راتوں سے نکل جائے گی، اور جس کا دوبارہ اس کا مطلب ریپیٹ نہیں ہو سکتا، یہ جو چیز نکل گئی ہاتھ سے وہ نکل گئی۔ ابھی 2 سال پہلے تو ہم نے 28ویں روزے کو چاند دکھا دیا اور 29ویں روزے کو ہم نے نوزویلا عید بھی کر لی تھی۔ اچھا سر، یہ جو روت حلال میں جو اختلافات ہیں مسلمانوں میں خاص کر پاکستانی جو ہیں، ان کو پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا تفصیل سے ہمیں جو اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روت حلال
ہلال کمیٹی مسلمانوں اور خاص کر پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئین میں بنائی گئی، لیکن بدقسمتی کہ ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہم نے مقصد حاصل نہیں کیا، روت ہلال کمیٹی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے جو علماء کرام جہاں بھی ان کا اجلاس ہوتا ہے لاکھوں روپے یہ ٹی اے کی شکل میں لیتے ہیں، جبکہ یہ کام فی سبیل اللہ بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ چاند دیکھ کر بتانا، انہیں متحد کرنا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور تمام عبادات جیسے اذان ہوتی ہے اور لوگ لپک کر جاتے ہیں، تو یہ ماہ رمضان میں اختلافات ہی کیوں ہوتے ہیں، یہ آپ کا سوال اہم ہے۔ ماہ رمضان میں دیکھیں شیطان بند ہو جاتا ہے۔ جو غیر مسلم قوم ہے وہ چاہتی ہیں کہ انہیں نیکی کی طرف رغبت کرنے سے روکا جائے، اور یہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک دن 1000 راتوں کے مقابلے میں لیلۃ القدر آتی ہے، اگر وہ ان حضرات کی وجہ سے کہیں آگے پیچھے ہو جائے اور ہمیں نہ ملے تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اور آخری عشرہ، سیکنڈ عشرہ، فرسٹ عشرہ، اس کا تعین بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی فرسٹ عشرہ ختم نہ ہو اور ہم سیکنڈ منا رہے ہیں، اس کی دعائیں علیحدہ ہیں۔ سیکنڈ ختم نہ ہوا ہو، ابھی وہ ہم تھرڈ والی دعائیں عشرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا مذہب سے ریلیٹڈ نقصان ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور علماء کرام کو بھی اس میں ہر مسالک کے لوگ موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، انہیں اتفاق کے رائے پیدا کرنا چاہیے۔ تو سر کیا ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس سے یہ چیزیں کنٹرول ہو سکیں؟ دیکھیں اس میں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ یا علماء کرام اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیں نا، بالخصوص ہم لوگوں میں اللہ کا ڈر خوف آیا نہیں ہے۔ جب اللہ کے ڈر جائیں گے نا تو پھر ہم سب کام سیدھے کریں گے۔ یہی روت ہلال کمیٹی ہے جس کے چیئرمین مفتی عبدالکبیر خان صاحب بھی تھے۔ ان کا کردار دیکھ لیں کہ وہ جو کہنا نہیں چاہیے پاکستانی شہری ہیں وہ لڑکیاں بھی، اور لیکن ان کا شعبہ علیحدہ ہے، شوبز سے ہے، یا انہیں لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ اور قندیل بلوچ صاحب کے ساتھ ان کے ریلیشن پہلے سامنے آئے، انہوں نے کہا جی میں وہاں تبلیغ کر رہا تھا۔ پھر آج کل حریم شاہ کا صاحب کا آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے تبلیغ، بھئی ایسی کون سی تبلیغ ہے جو انہی عورتوں پر ہوتی ہے اور مخصوص جگہوں پہ ہوتی ہے، ساتھ بٹھا کے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ کرتے تھے، صحابہ کرام نے بھی کی ہے، لیکن وہ تو مسلمان عورتوں سے بھی ڈسٹینس پر رہتے تھے، فاصلے پر تھے۔ یہ تو بالکل ساتھ بڑھا کے اور کہتے ہیں یہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ کون سی تبلیغ ہے؟ صحیح۔ تو سر آپ کو لگتا ہے ایسا کہیں نہ کہیں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس چیز کی ذمہ دار ہے؟ دیکھیں وزارت مذہبی امور ہم نے بنائی ہے، اس کا وزیر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لٹریچر جو بھی ملک میں آئے، چاند کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اس کو حل کرے، سالو کرے، وہ ان کے ہیڈ ہے۔ اب جب وہاں پر ہی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی اسلام ہے کیا، دین ہے کیا، ہمارا مذہب کیا ہے، کیا رہا ہے۔ ابھی جیسے یہ روت ہلال کمیٹی ماہ رمضان میں ایک دن آگے پیچھے کر دیتی ہے، ہماری سب سے قیمتی چیز جو رات ہے وہ لیلۃ القدر چلی جاتی ہے۔ اور جو آخری عشرہ ہے اس کے تینوں عشرے باعث رحمت ہیں، اور لیکن آخری عشرہ بہت زیادہ باعث رحمت ہے، تو وہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ سیکنڈ عشرہ ہمارا ختم ہوا ہے، تھرڈ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اور پھر طاق راتوں میں سے اگر ایک دن روزہ آگے پیچھے ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ جفت میں آ جائے، ہم طاق سمجھ رہے ہیں، اور ہماری وہ جو عبادت ہے 27ویں رات کو یا لیلۃ القدر تلاش کرنے کی، وہ ہم سے مس ہو جاتی ہے، پھر ہمیں ایک سال مزید انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگلے سال تک پتہ نہیں ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا مجھے میں آپ سے تھوڑا سا اس بارے میں پوچھتی چلوں، جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور ہماری گورنمنٹ اور یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں سب نے یہ جو ہے ایک بیٹھے انہوں نے میٹنگ کی، اس لحاظ سے جب انہوں نے چیزیں سوچی تو انہوں نے مساجد بھی ہماری بند کر دیں۔ اب ایک دوسری طرف دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے کہ وائرس کی وجہ سے ہم اتنا برداشت کر لیں، لیکن ہونا نہیں چاہیے ایسا، کیونکہ مساجد ایک ایسی جو جگہ ہے وہ ہم جا کے وہاں پہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہم دعا کریں، ہم شاید ان چیزوں سے بچ جاتے، لیکن وہ مساجد بند کی گئی۔
لیکن مجھے جاننا یہ تھا جیسے اب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں تراویح ہوتی ہے، وہ ہم گھروں میں تو ادا نہیں کر سکتے، تو آپ تھوڑا سا مجھے اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا آیا ہماری جو مساجد ہیں وہ کھلیں گی یا نہیں، اسی طرح سے یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ انہی علماء کرام نے جو ہمارے مذہبی رہنما بھی ہیں، سیاسی رہنماؤں کو تو چھوڑ دیں، وہ تو دنیا داری میں ہیں، انہوں نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کر ان سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو دی، جس کی وجہ سے یہ مساجد بند کی گئی۔ بالکل وہ احادیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش ہوئی تو اذان کے الفاظ میں اضافہ کرایا کہ نماز گھر میں ادا کر لو، باہر نہ آؤ۔ باہر سے مراد یہ تھی کہ اس ٹائم کچے رستے تھے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچی تھی، چھت اس کی پتوں سے، درختوں کے پتوں سے بنی ہوئی تھی اور پانی ٹپکتا تھا، فرش بھی اس کے آج جیسے قالین بچھے ہوئے ہیں، نیچے ماربل ہے، سارا کچھ ہے، کمفرٹیبل نہیں تھے، اس لیے انہوں نے منع کیا تھا کہ بارش کے وقت۔ اور جہاں تک وبا کا تعلق ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی طوفان دیکھتے تھے یا وبا دیکھتے تھے تو ان کی سنت تو یہ ہے کہ وہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو لے کر مساجد میں جاتے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، دعائے قنوت نازلہ پڑھتے، اور سب لوگ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے، نہ کہ وہ مساجد کو بند کرتے۔ ہاں، میں اپنے تمام علماء کرام سے، جتنے بھی انہوں نے فتوے دیے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجھے ایک احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لا کے دے دیں جس میں وبا آئی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ نماز گھروں میں پڑھو، نماز بند کی گئی ہو، مسجد میں آنا جانا بند کیا گیا ہو۔ تو یہ تو ظالم لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ مسجد امن کی جگہ ہے، مسجد ہماری ریاست کی بنیادی اکائی یعنی پہلی اکائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھ لیں جتنی بھی مجالس ہوئی ہیں وہ مسجد میں ہوئی ہیں۔ اس ٹائم تو کوئی نہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، یہ بلڈنگ علیحدہ تھی یا سینٹ کی بلڈنگ علیحدہ تھی، وہ وہیں سے کرتے تھے، وہیں سے لشکر جاتے تھے، وہیں ان کے مشورے ہوتے تھے، مجلس شورا کے اجلاس وہیں ہوتے تھے۔ تو یہ تو ہماری ایک بنیادی اکائی ہے مسجد، جہاں سے ہر کام انجام دیا جاتا ہے، یہ تو امن کی جگہ ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ مسجد حرام ہے، وہاں جو بندہ داخل ہو گیا امن میں آ گیا، حتیٰ کہ اگر کوئی وہاں دشمن دیکھ لیتا ہے اپنے دشمن کو کہ اس نے میرے باپ کو یا کسی کو قتل کیا ہے تو وہ وہاں خون خرابہ نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں ہے وہاں پر۔ تو اتنی امن والی جگہ ہے یہ مسجد، اس کو ہمیں روکنا چاہیے۔ اور اگر انہوں نے اب کھولی ہے کچھ قراردادیں پاس کر کے یا صدر ملک سے ملاقات کر کے، لیکن ابھی بھی اس میں ڈھکے چھپے الفاظ میں آ رہے ہیں یہ کرونا بڑھ گیا تو ہم بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ یہ انہوں نے اللہ کے ڈر سے نہیں کھلوائیں، یہ انہوں نے کھلوائی ہیں کہ ابھی انہیں فطرانہ چاہیے۔ اگر مسجدیں بند رہیں گی تو صدقہ فطرانہ کوئی نہیں دے گا۔ انہیں زکوٰۃ چاہیے، انہیں عشر چاہیے، انہیں اپنے ماہ رمضان کی افطاریاں چاہیے۔ اگر مساجد بند رہتی تو یہ چیزیں ان علماء کرام کو نہ ملتی، اور ان کے پیٹ کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر انہوں نے یہ مساجد کھلوائی ہیں۔ ماہ رمضان جب انہوں نے بند کروائی ہے تو وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے غلط کوٹ کی وہ تو اب بھی موجود ہے، حالات بھی موجود ہیں، اب کیوں کھول رہے ہیں؟ اب صرف یہ کھول رہے ہیں کہ ہم نے صدقہ عید الفطر لینا ہے، ان سے زکوٰۃ کے پیسے لینے ہیں، ان سے افطاریاں اچھی اچھی منگوانی ہیں، اور انہوں نے اپنے پیٹ بھر کے 6 پلیٹیں جو ہے نا گھر لے کے جانی ہیں اور وہاں کھانا ہے۔ حالات وہی ہیں جو پہلے تھے، پہلے وہ حدیث دیتے رہے ہیں، اب وہ حدیث سے کیا نعوذ باللہ یہ منکر ہو گئے ہیں کہ جو اب کھلوا رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، اسلام مساجد سے ہی ہے، مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں آؤ گے تو یہ ہوگا؟ وبا آنی ہے، کرونا آنا ہے، آپ کو گھر میں بھی بیٹھے آ جائے گا، آپ 7 دیواروں میں چھپ جائیں تب بھی آ جائے گا۔ تو ہمیں ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، یہ تو علماء کرام ہیں ہمارے،
अहादीस वक्त के मुताबिक उसको कोट कर लेते हैं। अभी आप इन्हें फैमिली प्लानिंग का इश्तिहार देख लें, सही। उसमें वो क्या देते हैं जी 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाएं। भाई तुम्हें उससे क्या लगे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरी उम्मत को बढ़ाओ, मेरी जितनी उम्मत बढ़ेगी मैं उसमें हूँ। आप इस तरफ इनसे जो चाहे पैसा दे के फतवे ले लें, ये दे देंगे। बिल्कुल। इसी तरह सूद का ले लें, एक तरफ ये कहते हैं जी सूद ख़त्म करें, सूद ख़त्म करें, सारे मुफ्ती साहिबान कोई ना किसी बैंक से अटैच हैं, वो बैंक इश्तिहार दे देता है जी ये देखें ये कह रहे हैं कि सूद से पाक हमारा निज़ाम है। कोई बैंक पाकिस्तान में सूद के बगैर नहीं चल रहा है, उसका निज़ाम सूद का ही है, लेकिन ये लोग फतवे देने में बड़े बेबाक हैं। बहुत इन्हें कोई अल्लाह का डर खौफ नहीं है, मतलब की आयत निकालेंगे, मतलब की हदीस निकालेंगे और उसको फिट करके अपना दुनियावी फ़ायदा लेंगे। हालांकि दुनियावी फ़ायदा हमारी 60 70 80 90 100 साल से तो ऊपर कोई जाता ही नहीं है। बिल्कुल। 100 साल के बाद कहाँ जाना है? उसी आखिरत में जाना है ना। जिसका हिसाब ही नहीं पता वहाँ कितने अर्सा रहना है, उसकी परवाह नहीं है। बस ये थोड़े से चंगे इन्हीं के लिए वो कुरान शरीफ की दूसरी आयत है उलाइका लज़ीना इश्तरौ दलालत, कि ये मामूली रकम लेके दुनिया से दुनियादारी इख्तियार करते हैं और उसके बाद ये तिजारत इन्हें फ़ायदा नहीं देगी, ये अपने पेटों में आग यानी जहन्नम की आग ला जाए। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज रखे। और रोज़ हलाल कमेटी वालों से मेरी जो उसके अरकान हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो सही चाँद की सिमत और दिन का तयन करें। उसमें ये ना देखें कि भी ईद जो आएगी वो जुमे को आएगी तो हुक्मरानों पे भारी हो जाएगी, ये भी देखते हैं ये। बिल्कुल। फिर ये रोज़ा भी आगे पीछे कर देते हैं कि जुमे रात को आ जाए, ये जुमे को ना आए हमारे हुक्मरानों। जो अजाब आना है, जो हुकूमत चेंज होनी है वो हाकिमुल हाकिमीन है, उसने अपनी खिलाफत जिसको देनी है उसने दे के ही देनी है, और जब लेनी है तो वो जुमे के बाकी दिनों में भी ले ले। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं मतलब बड़ा मैं शॉक्ड हुई ये चीज़ सुनकर कि अगर जुमे की ईद आ जाती है तो वो हमारे मुल्क पर और हमारी हुकूमत पर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। इसका क्या लॉजिक है इसके ये पीछे? असल में हिंदुआना फ़लसफ़ा है। सही। आप ये देखें कि जुमातुल मुबारक को ईद का दर्जा दिया गया बिल्कुल। कि ये ईद है। सही। इसी तरह ईदैन को भी ईद का दर्जा दिया गया जी। है, यानी खुशी का दिन है। ठीक है, वही लवाजमात जो नमाज ईदैन के हैं वो इसमें हैं कि आप नहाएं, कपड़े बदलें, खुशबू लगाएं बिल्कुल ऐसे ही। और आप मस्जिद की तरफ चलें, और यही ईदैन के लिए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मसला जो इन लोगों ने बना दिया है, हालांकि जब 2 खुतबे होंगे तो खुतबा क्या है? नसीहत ही है। बिल्कुल। जो लोग बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं, उन्हें इमाम साहब नसीहत कर रहे हैं, और फिर जो उसका दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2 पार्ट होते हैं, जब सेकंड पार्ट मौलवी साहब बैठ के उठते हैं तो वो दुआएं हैं, बिल्कुल। वो दुआएं मांगी जाती हैं। और हमें क्योंकि वो दुआएं अरबी में पढ़ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, इसीलिए कहा गया है कि खुतबा उस ज़ुबान में दें जिस ज़ुबान में वो लोग समझते हों, बिल्कुल। ताकि अगर वो दुआ उर्दू में मांगेंगे, अरबी में तो मांगते ही हैं, लेकिन वो नमाजियों को नहीं पता होता ये क्या कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ठीक है, इसीलिए अगर वो उर्दू में मांगेंगे तो वो पीछे आमीन कहेंगे, बिल्कुल। और आमीन कहना भी चाहिए जब हम हर दुआ के बाद आमीन करें। तो ये 2 खुतबे होना तो बाइस रहमत है कि उस टाइम 2 दफ़ा मुसलमान आपस में इकट्ठे होते हैं, दुआ सलाम लेते हैं, और उनमें 2 खुतबात होते हैं, 2 दफ़ा दुआएं मांगी जाती हैं। अच्छा सर, सूरत हलाल कमेटी के लिए कोई छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि रूअत हलाल कमेटी में जैसा कि मुफ्ती अब्दुल कबीर खान साहब जैसे बंदे इसमें शामिल थे, तो अल्लाह ना करे कि इसमें कोई और बंदा इस किस्म का कोई शामिल हो। आपके पीछे 18 करोड़ अवाम रोज़े की नियत करती हैं, आपके पीछे नमाज ईदैन अदा की जाती है। आप कहते हैं चाँद नज़र आ गया तो ठीक है, वो लोग ईद पढ़ लेते हैं। रात के 2 बजे भी आप ऐलान कर देंगे चाँद नज़र आ गया, लोग सहरी छोड़ के उस पर चल पड़ते हैं। अगर तो ये आप सही ऐलान कर रहे हैं होते हैं तो अल्लाह ताला इसका आपको अजर देगा, और अगर कोई मसलहत के तहत आप इसको चेंज कर रहे हैं और पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद पारा पारा कर रहे हैं, उनमें निफाक डाल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है।
ایک پوپل صاحب ہیں، اگر وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں آپ انہیں بھی جہاں 24-25 اراکین ہیں انہیں بھی 26واں کر لیں، بالکل تاکہ ایک اختلاف ختم ہو، اس کی شرعی حیثیت ہو جائے۔ صحیح اب جب وہ وہاں بیٹھیں گے تو وہ باہر آ کے تو نہیں کہہ سکتے جی چاند نظر نہیں آیا، بالکل وہ وہیں اعلان کریں گے نا بیٹھ کر، جی یا ان کے علاقے میں چلے جاؤ، صحیح آپ نے کون سا چاند نظر آپ کی آنکھوں سے آ رہا ہے، آپ نے بالکل ایسے دوربینوں ہی سے ہے، دیکھنا ہے، اب وہاں بیٹھ کے دیکھ لو۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ جی اطہر احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، بڑا اچھا لگا ان سے گفتگو کر کر۔ تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتی چلوں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے آ رہا ہے، 2-3 دن رہ گئے ہیں رمضان شروع ہونے میں۔ تو خدارہ میری جو ہمارے علماء اکرام ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے، ان سے ہم سب کی ریکویسٹ ہے کہ مساجد کو کھولا جائے، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو اس چیز پر لایا جائے کہ وہ مسجدوں میں جائیں، وہاں جا کے عبادت کریں۔ مسجدوں میں جانے سے کوئی وبا نہیں پھیلے گی، بہت ایسی پہلے بھی وبا آ چکی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہماری مساجد ہی بند کر دی جائیں۔ تو جو بڑا چھوٹا سا ایک میسیج تھا، اور ہم پھر سے دوبارہ یہی کہیں گے کہ مساجد کو کھولا جائے، اور تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں جا کر وہاں پر اپنی عبادت کو جاری رکھیں۔ تو تب تک اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔